بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مبارک سلسلے میں آج ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 احادیث مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس روایت کے اندر چغلی کی مذمت اور چغل خور کی سزا بیان کی گئی ہے۔ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کی بات سن کر وہ بات شر اور فساد کی نیت سے جا کر کسی اور کو بتائے۔ تو چغلی کے اندر بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ پہنچانے والے کے ذہن کے اندر شر اور فساد ہوتا ہے، اور چغلی دراصل 3 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 غیبت۔ جبکہ قبر کا جو عذاب ہے تو قبر کے عذاب کی بھی 3 اس کے مراحل ہوتے ہیں اور 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک حصہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک حصہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے چغل خور کے بارے میں روایات کے اندر سخت قسم کی وعیدیں موجود ہے۔ اب جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ابتدا کے اندر بہت سارے اہل ایمان بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اس وقت چغل خور ان کے ساتھ جنت نہیں جائے گا، بلکہ جہنم کے اندر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ان کے دل کے اندر کلمے کی دولت موجود ہے، اس لیے یہ سزا بھگتنے کے بعد جا کر جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر یہ اس عمل کو حلال سمجھتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، تو ایسی صورت کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آنے والی حدیثوں میں جہاں جہاں بھی کسی گناہگار کی جنت میں داخل نہ ہونے کا ذکر ہے، وہاں ان تمام روایتوں کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ یا تو ابتداءً جنت میں داخل ہونے کی نفی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اس عمل کو، اس حرام کام کو حلال سمجھتا ہے، تو چونکہ کسی گناہ کو حلال سمجھنا کفر کہلاتا ہے، اس لیے پھر یہ کبھی بھی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، پھر حدیث کا ظاہری معنی مراد ہوگا۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کاٹنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ رشتے قائم رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم نہیں رکھتا، آپ پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ آپ کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا، آپ پھر بھی شریک ہوتے ہیں، اس کو ہی اصل صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ تعلقات برقرار رکھتا ہے اور ہم بھی بدلے میں رکھتے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن اس کو برابری کرنے والا کہا جائے گا۔ اور صلہ رحمی کے قرآن و حدیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے۔ البتہ یہ وہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، کہ دنیا کے اندر اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فرمایا کہ مومن شخص ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا۔
مومن شخص ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن شخص ہے، اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے، تو اسے ایک ہی جگہ سے 2 دفعہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک مومن کے اندر کم از کم اتنی ایمانی بصیرت اور اتنی سمجھداری تو ہونی چاہیے کہ کوئی بار بار اس کو دھوکہ نہ دے، ورنہ دین دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دیندار ایسے ہی کم عقل ہوتے ہیں اور انہیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر سادگی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ایمانی بصیرت اور ایمانی نور کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک ہی جگہ سے اور ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ شریعت کے اندر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو آپ اچھے ہیں، آپ کا عمل اچھا ہے، اور اگر آپ کا پڑوسی آپ کو برا سمجھتا ہے تو سمجھے آپ کا عمل بھی برا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کو اپنے پڑوسی کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ تو اس لیے شریعت کے اندر اس عمل کی بڑی تاکید آئی ہے، اور پڑوسیوں کو اذیت دینا یہ اسلام کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام۔ فرمایا کہ وہ انسانی جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے کی گئی ہو۔ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے کی گئی ہو۔ مطلب ایک بچہ ہے اور ابتدا سے ہی اس کو حرام غذا کھلایا جا رہا ہے، یا پھر بڑا ہونے کے بعد اس کی آمدنی حرام ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے نا وہ جنت میں ابتداءً داخل نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اس عمل کو حلال بھی سمجھتا ہے تو پھر کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر حرام خوری یعنی حرام غذا کھانا، اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور اس کا جو فرق پڑتا ہے، ایک تو انسان کی ذاتی عبادات پر بھی پڑتا ہے، اور پھر آنے والے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لے، جن لوگوں کی آمدنی حرام ہے یا جن لوگوں کی آمدنی مشکوک ہے، ان کے بچے ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جبکہ خود بھی عبادات کے اندر ان کا دل نہیں لگتا۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اس شخص کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ظاہری نقصانات حرام کھانے کے، آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل اور صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے مطابق اور اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا اور اس کا پیروکار جو ہے، اس کا ہر عمل ہر قول اسلام کے تابع ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق ہو، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ خواہشات پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خواہشات کو دبانے کی جگہ ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان زندگی اپنے خواہش کے مطابق گزارے گا۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات اللہ کے نبی کے دین پر قربان کریں۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، اسے ڈرائے، اسے خوف کے اندر مبتلا کرے۔ یہ عام معاشرتی اصول ہے۔ اسلام اپنے اندر یہ عمل پیدا کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی قول سے
کسی دوسرے مسلمان کو بلکہ کسی انسان کو بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل جو کسی مسلمان کے خوفزدہ ہونے کا یا اس کے ڈر اور پریشانی کے اندر مبتلا کا سبب بنے، ایسا عمل کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام امن اور آتشی کا پیغام دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں اپریل کی پہلی تاریخ کے موقع پر مختلف قسم کی خبریں سنائی جاتی ہے اور مقصد سامنے والے کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اپریل فول کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنا سخت حکم لگا دیا ہے کہ کسی مسلمان جو مطلب مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کریں۔